الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، شبان ختم نبوت کے زیر اہتمام تردید قادیانیت کورس میں اتنی کثیر تعداد میں آپ حضرات کی شرکت دیکھ کر اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکرانہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، مجھے یاد تو نہیں، جب اس کورس کا آغاز ہوا تھا تو شاید ڈیڑھ درجن کے قریب طلبہ تشریف لائے تھے، اور آج ماشاءاللہ آپ کی تعداد 1500 کے قریب ہے۔ یہ خلوص کی برکت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میرا منصب یا مقام آپ کے ایک طالب علم ساتھی جیسا ہے، نہ تو میں استاد ہوں، نہ مدرس ہوں، نہ مبلغ۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو کام لے لیں ان کا انعام ہے۔ طالب علموں کی طرح جیسے طالب علم بیٹھتے ہیں تکرار کے لیے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ دین کی مبارک تعلیم اور نسبت سے وابستہ ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیلے سے جماعت کے برابر کام لے لے، یہ فیصلہ کرے کہ کام ہمیشہ خلوص سے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جتنا خلوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو اتنی لمبی زندگی بھی عطا کرتے ہیں، اور وہ اس کی زندگی بھر کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال نورانی قاعدہ ہے۔ آج نورانی قاعدہ پڑھانے والے استاد کو ہم سب سے ادنا استاد سمجھتے کہ یہ تو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، جبکہ پورے قرآن کی بنیاد نورانی قاعدہ ہی ہے۔ جس کا نورانی قاعدہ سے نہ ہو وہ حافظ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ نورانی قاعدہ جمع کرنے والے قاری نور محمد صاحب ہندوستان میں رائے پور کے علاقے میں کسی بستی کے اندر ایک مسجد میں قرآن پاک پڑھانے کے لیے استاد تھے۔ ان کو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ ہم نے رائے پور کی خانقاہ کے زیر اہتمام بچوں کو قرآن پڑھانے اور سکھانے کا ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی قرآن پاک کے لیے ابتدائی قاعدہ لکھ دیں جن سے ان بچوں کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ کی گزارش پر وہ مولانا نور محمد صاحب یا قاری نور محمد صاحب نے وہ قاعدہ لکھا۔ آپ حضرات اکثریت حافظ طلبہ کی ہے، آپ حیران ہوں گے 1.5 صدی گزر چکی ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن پڑھنے والوں کی بنیاد نورانی قاعدہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ عالم عرب میں جن کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس عالم عرب میں بھی بچوں کو ابتدائی طور پہ پڑھانے کے لیے جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے القاعدۃ النورانیہ، بنیاد اس کی بھی یہ ہے۔
سوچنا چاہیے کہ اس دور دراز مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک استاد کے دل میں کتنا خلوص تھا کہ اس کے قلم سے لکھے ہوئے چند صفوں کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی عطا کر دی۔ ایسی درجنوں مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، اب جس عظیم کام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ فیصلہ کریں کہ یا اللہ، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے جسموں پر تیرے دین کا قرض ہے۔ لوگ مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون کا جذبہ اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ کے جانے والے طلبہ اکرام وہ مستقبل میں اس امت کے ایمان اور عقیدے کے محافظ بنیں گے۔ اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم دین کے محافظ بنیں گے، جو اللہ کے دین کا محافظ بننے کا فیصلہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، یہ ماشاءاللہ ان دوستوں کی، مولانا انیس شاہ صاحب، دیگر دوستوں کے خلوص کی برکت ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو 1.5 درجن طلبہ نہیں آتے تھے، وہاں 1,500 کے قریب ہیں، اور ابھی یہ جگہ بھی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی ہے۔ اس سے بڑی جگہ چاہیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ دوسری بات آپ سے یہ گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم دینی مدارس کے طلباء دنیا میں اللہ رب العزت کے دین کے اصل وارث علماء کرام ہی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حضور اقدس سے قبل جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، ان اکثر انبیاء اور رسول کا جو اللہ نے منصب اور مشن بنایا تھا، وہ دین کی دعوت اور ترغیب تھا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں صرف دین ہدایت دے کر نہیں بھیجا، ساتھ میں یہ فیصلہ بھی کیا کہ یظہرہ علی الدین کلی، جو دین ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ دین دلائل کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے زمین پہ ہمیشہ غالب رہے۔ ہم غلبے والے، دنیا میں دین کو غالب کرنے والے پیغمبر کے امتی ہیں، اور آپ علماء تو اس غلبے والے پیغمبر کے وارث ہیں۔ اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم خود کو چھپاتے پھرتے ہیں، کبھی قادیانیت کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے، دشمنان صحابہ کے سوال کا جواب کیسے دیں گے، داریوں کے سوال کا جواب کیسے دیں گے، عیسائیوں نے بات پوچھ لی تو کیسے دیں گے۔ بھائی، مغلوبیت کے احساس سے نکلو، اللہ نے اسلام کو غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور دنیا سے جب تشریف لے گئے، امت نے، صحابہ نے ہمیشہ کفر کا تعاقب کیا ہے، کبھی ان سے پیٹھ چھپا کے بھاگے نہیں ہیں۔ اور مدرسے کے طالب علم میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہمت ہونی چاہیے، اور اس کی یہ تیاری ہونی چاہیے کہ وہ اولیٰ میں پڑھتا ہو یا دورے میں پڑھتا ہو، دین کے تحفظ اور دفاع اور باطل کے تعاقب کے لیے طلباء کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ عقیدے کا تعلق تو اولیٰ ثانیہ سے تو نہیں ہوتا، کبھی عقیدہ اولیٰ میں کمزور ہوگا، ثانیہ میں تھوڑا اور صحیح ہو جائے گا، ثالثہ میں اور صحیح ہو جائے گا۔ عقیدہ تو بنیاد ہوتا ہے ہر مسلمان کے دین کی، اور ختم نبوت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ تھوڑا ہی ہے۔ تو اس وقت جن فتنوں کا ہمیں مقابلہ اور سامنا ہے، ان فتنوں میں سے یہ قادیانیت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ جو بات یہاں آپ کو سٹیج پہ کہی جاتی ہے کہ بھئی بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ کریں، یہ ان عامت المسلمین کے لیے ہے جو قادیانیت کے فتنے کو، ان کے داؤ پیچ کو نہیں جانتے۔ علماء کے لیے یہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب کو قادیانی کا سامنا کرے پڑے تو وہ بھی سر پہ رومال ڈال کے نکل جائے۔ علماء کے ذمہ یہ ہے کہ ہر باطل کے مقابلے میں ان کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ اگر ایک طالب علم ایک راستے گلی کے ایک کنارے سے داخل ہو تو دوسرے کنارے پہ بسنے والا یا کھڑا ہونے والا قادیانی وہ راستہ بدل لے۔ اتنی علمی وجاہت تو ہونی چاہیے۔ یہ مغلوبیت کا احساس ہمیشہ، داریت سے ہم بات نہیں کر سکتے، عیسائیوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، رافضیوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، قادیانیوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، غامدیوں سے ہم بات نہیں کر سکتے، منکرین حدیث سے بات نہیں کر سکتے۔ بھائی پڑھتے کس لیے ہو؟ کس لیے پڑھتے ہیں؟ پیٹ پالنے کے لیے؟ وہ تو ریڑھی چلانے والا بھی پالتا ہے، جوتیاں سینے والا بھی اپنے بچوں کو رات کو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے۔ ہم کیوں بیٹھے ہیں مدرسے میں؟ اگر یہی روایت رہی، یہی انداز رہا
یہی طریقہ رہا، خدا کی قسم ایک عام جاہل مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جلدی چھوٹ جائے گا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ایک عالم کو اللہ اس عام مسلمان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دیر تک اپنی بارگاہ میں قیامت میں کھڑا رکھے کہ تمہارے تو ذمے تھا، تمہارے تو ذمے تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اب بھی مولانا حضرات کو اللہ بہت جزائے خیر دے، بہت ان کو جزائے خیر دے، آمین بھی کہیں، جنہوں نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا۔ لیکن مجھے آپ بتائیں، یہ بہت اچھی بات ہے، تکرار کیجئے، لیکن باطل کے مقابلے کے لیے صرف تکرار نہیں، خود کو تیار بھی رکھنا چاہیے، اور تیاری اندر سے ہوتی ہے، دل میں حوصلہ ہونا چاہیے، بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، باطل کے دو پیچ کی خبر ہونی چاہیے۔ ہمیشہ تیاری جذبے سے ہوا کرتی ہے، دل میں جب جذبہ ہوتا ہے تو جذبے کو راستہ دکھانے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی، وہ راستہ خود بنا لیتا۔ دین پڑھتے ہیں ہم، امت ہم سے امید رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے ہی اسلام کو، دین حق کو غالب کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے ہدایت دی، ودین الحق، اور دین حق دیا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اسے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کا دین پوری دنیا پہ غالب ہو جائے۔ آپ طلبہ اکرام ہیں، آپ ہی بتائیں، حق کسی آسمان سے اترنے والے پتھر اور پہاڑ کا نام تو نہیں، زمین سے اگنے والے کسی شجر کا نام تو نہیں، بھائی یہ تو عرض ہے، کسی جماعت کے ساتھ قائم ہوگا، جوہر تو نہیں ہے۔ کوئی جماعت ہوگی نا جو حق کی علمبردار بنے گی، حق کی طرفدار بنے گی، اور پھر دلیل کے اعتبار سے پوری دنیا میں حق کا دفاع بھی کرے گی اور باطل کا تعاقب بھی کرے گی۔ کیا خیال ہے، یہ ذمہ داری اس طرح بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ یہ صرف اس طرح بنتی ہے کہ دورہ پڑھ لیں، دورہ کر کے پھر کوئی مسجد تلاش کرے اور سمجھے کہ ہم اتنا ہی بہت کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو دنیا میں بھیجا اس لیے ہے کہ یہ امت غلبے کا کام کرے، اور غلبے کا کام بغیر تردید کے نہیں ہوا کرتا۔ یہاں ماشاءاللہ اکثریت حنفی طلبہ کی ہے۔ آپ نے کبھی مطالعہ کر کے سوچا ہے ائمہ اربعہ میں اور دیگر ائمہ فقہاء میں امام ابو حنیفہ کی خصوصیت کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ دیگر ائمہ میں غلبہ ہے عمل بالحدیث کا، اور امام ابو حنیفہ حدیث تو لیتے ہیں، ساتھ میں اس کو تولتے ہیں صحابہ کے عمل پر کہ میں اس کو درایتن بھی دیکھوں گا، اس لیے کہ حدیث جب پہنچی صحابہ کے ذریعے ہے تو حدیث پہ عمل کے لیے طریقہ بھی صحابہ کا ضروری۔ اور دین میں اللہ رب العزت نے تردید کے کام، حق کے غلبے کے کام صحابہ سے لیے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا۔ اس امت کے اولین خلیفہ جناب ابو بکر صدیق نے فیصلہ کن جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی، اور اساتذہ کے نام آپ کو پڑھائیں گے۔ اس امت کے آخری خلیفہ حضرت مہدی علیہ الرضوان، وہ بھی دجال کے خلاف لڑیں گے، وہ بھی مدعی نبوت ہوگا۔ پہلی جنگ بھی کذاب کے خلاف تھی، آخری جنگ بھی کذاب کے خلاف۔ ہم علماء کیا کرتے ہیں بھائی، ہم طلبہ اکرام، ٹھیک ہے تکرار سے یاد کیجئے، لیکن تکرار سے زیادہ دل میں جذبہ اور حوصلہ پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اس دین کے غلبے کے لیے آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے، اور اللہ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت بھی آپ کی معاون و مددگار ہے۔ یہاں پر ایک حدیث بھی نقل کرتا ہوں، آپ حضرات نے سنی ہوگی اساتذہ کرام سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زمین پہ تشریف فرما تھے، زمین پر، تو یقیناً جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ حضرات میرے دائیں بیٹھ بھی بیٹھے ہیں اور سامنے بھی بیٹھے ہیں، تو جب حضور زمین پہ تشریف فرما ہوں گے تو صحابہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ سامنے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی پکڑ کے یوں سیدھا ایک خط لگایا زمین پر، اور پھر اس کے اطراف میں کچھ خط لگائے جو ٹیڑھے میڑھے تھے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے پتہ ہے یہ کلاس ہے، جلسہ تو ہے نہیں، آپ بولیں گے نہیں، لیکن کیا فرمایا یہ کیا ہے؟ سبھی بول دو، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں معذرت کر لیں گے۔ لیکن آپ نے
عالم تصور میں کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جب حضور بیٹھے تھے زمین پر تو صحابہ کہاں بیٹھے ہوں گے؟ سامنے، آس پاس. تو خط کیسے کھینچا؟ سیدھا صحابہ سے اپنی طرف، اور بتایا یہ صراط مستقیم ہے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ صراط مستقیم وہی ہے جو صحابہ سے نکل کر نبی تک جائے. جو آس پاس میں کسی اور ذریعے سے حق ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ حق جس کی سند میں، جس کی دلیل میں، جس کے عمل میں صحابی کا قول اور عمل شامل نہیں ہے، وہ حق ہو سکتا نہیں ہے. اور ہمیں یہ عمل، یہ طریقہ اور باطل کی تردید کا کام اور سلیقہ صحابہ کرام نے سکھایا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے خلاف اولین جہاد کر کے امت کو یہ بتایا کہ یہ وہ فتنہ ہے جس سے صلح اور جزیے کا کوئی تعلق نہیں بنتا. تو پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ اس کام کو الگ سے سیکھنا، کبھی قادیانیت کے لیے تیاری کریں، اچھی بات ہے. ہم جناب انکار حدیث کے لیے تیاری کریں، یہ اچھی بات ہے. ہم منکرین ختم نبوت کے لیے، منکرین صحابہ کے لیے، اسی طرح ہم منکرین قرآن کے لیے تیاری کریں، یہ اچھی بات ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سبق سے جدا نہیں. اصل سبق یہی ہے، اصل سبق، اصل دین کی بنیاد اور اساس یہی ہے. اور طلبہ تو یہ بات جانتے ہیں کہ ایک جلب منفعت ہوتی ہے اور ایک جلب منفعت ہے اور ایک دفع مضرت. سچ بتائیں زیادہ ضروری کیا ہے، جلب منفعت یا دفع مضرت؟ اول تو یہ ہوتا ہے نا. تو کسی مسلمان کو کفر سے بچانا، اس کے دین کا تحفظ کرنا، اس کے ایمان کا تحفظ کرنا، یہ کسی بھی عالم کے ذمہ اس کو نمازی بنانے سے پہلے ہے. کسی باطل میں یہ جرت نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو یہ کہ تم نماز نہ پڑھا کرو، بھائی تم روزے نہ رکھا کرو، تم قرآن کی تلاوت نہ کیا کرو. البتہ اللہ کی ذات پہ، رسول اللہ کی ذات پہ، صحابہ کی مبارک ذوات قدسیہ پر، قرآن مجید کے عنوان پہ مسلمانوں کو غلط فہمی کا شکار کرنا، غلط طریقے سے ان کو اپنے شکنجے میں پھنسانا، یہ باطل کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے. یاد رکھیے، ترغیب کا کام ضروری ہے، لیکن تردید سے افضل کام اللہ کے دین میں اور کوئی نہیں. جہاد بھی تردید ہے، جس کا بھی یہ ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ مرزا نے جہاد کا انکار کیا اور جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اور رسول اللہ کی ساری زندگی تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے تردید اور غلبے کا رستہ اختیار کیا، کبھی رخصت اور کمپرومائز نہیں کیا. کبھی ایسا رستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار نہیں کیا. مثال کے طور پر ہمارا ایک عقیدہ ہے، اور یہی علماء بھی بتاتے ہیں، جو حضرات طلبہ دورے کے ہیں وہ یہی بات جانتے ہوں گے کہ بھی ہم حدیث کا تعارف کراتے ہیں 3 چیزوں سے. کہ اللہ کا سچا نبی اگر زبان سے کوئی بات کہہ دے تو وہ کیا ہوتی؟ حدیث ہوتی ہے. اور اگر پیغمبر کے وجود پاک سے کوئی عمل جنم لے تو وہ بھی کیا ہے؟ اور سچا نبی اگر کسی بات کو دیکھ کے چپ رہے تو بھی تقریری حدیث کہتے ہیں نا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حدیث ہے. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی اللہ کا سچا ہو اور باطل کو دیکھ کے چپ رہے، یا کسی غلط بات پہ خاموش رہ جائے، یا کسی ایسی بات پہ جو اللہ کی نامرضیات میں سے ہے سچا نبی خاموش رہے. ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ سچائی اور غیرت کے خلاف ہے. اور یہ منصب صرف رسول اللہ کا ہے کہ حضور بولیں تو بھی حدیث بنتی ہے، حضور عمل کریں تو بھی حدیث ہے، حضور کسی بات پہ چپ ہو جائیں تو بھی. یہاں پہ کسی کا شعر ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اس نے کہا ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی. سچا پیغمبر خاموش رہے تو اس کی خاموشی بھی دلیل ہوا کرتی ہے. تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ نبی باطل پہ چپ نہیں رہتا؟ اس لیے کہ نبی کا خاصہ یہ ہے کہ نبی حق کی ترویج، باطل کی تردید کے لیے آیا کرتا ہے. اگر وہ کام غلط ہوتا تو نبی خاموش ہے. یہیں سے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں
ہمارے معاشرے میں آج کل بہت رنگ رنگ کے فتنے ہیں، اور میں آپ طلباء سے ایک گزارش اور بھی کروں گا کہ اب آپ جب یہاں سے ماشاءاللہ فارغ ہو کے جائیں گے سٹیج پر، تو آپ کوشش کریں خطابت، نقابت، شیریں بیانی، شعلہ بیانی، ان سے ہٹ کر کے بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ بس کیا سیکھنا چاہیے؟ صرف ایسی بات جو دوسرے پہ اثر کرے، بس بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں، اس لیے کہ آپ کو جن سامعین کا سامنا کرنے کا وقت آ رہا ہے، وہ سامعین آپ کی شیریں بیانی یا شعلہ بیانی سے قائل نہیں ہوں گے، دلیل سے قائل ہوں گے۔ میں کہنا تو نہیں چاہیے، میری 48 سال عمر ہو گئی ہے، 2 سال اور رہ گئے، آدھی صدی پوری ہو جائے گی، اور بہت وقت گزر گیا، مدرسے سے فارغ ہوئے اور سٹیج پہ تقریباً 25 سال ہو گئے۔ بہت پرانا زمانہ تھا جب موبائل بھی نہیں ہوتا تھا، یہ تو ویسے رنگ نے راز رکھا ہوا ہے، دھل جائے تو پھر کیا کچھ نہ کھل جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 25 سال پہلے، پھر 5 سال بعد، پھر 12 سال بعد سامعین کے تقاضے بدل رہے ہیں میرے طلباء دوستو۔ اس بات کو میں ہر آنے والے دن میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اپنے طلباء کا مزاج دیکھتا ہوں، کوئی جناب شیریں بیانی سیکھ رہا ہے، کوئی نقابت سیکھ رہا ہے، اور بعض ماشاءاللہ طلباء کرام کو نقابت میں اس طرح شعر یاد ہوتے ہیں گویا کہ وہ پوری سورہ یاسین پڑھ دیتے ہیں اس میں، لیکن سننے والے صرف واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن بات پلے۔ آپ جب سٹیج پہ جائیں گے، ممبر پہ جائیں گے، آپ یاد رکھیے لوگ آپ کی شیریں بیانی، شعلہ نوائی یا آپ کے زور بیان سے قائل نہیں ہوں گے۔ اب آپ کے سامعین وہ ہیں جن کو دلیل چاہیے، جنہیں آپ سے سوال کا جواب چاہیے، اس لیے کہ فتنے جو پھیلائے گئے ہیں ان فتنوں میں سوال ہیں۔ آپ کا سامع جب آپ کے سامنے بیٹھتا ہے وہ سوال لے کر کے بیٹھتا ہے، جب وہ مولانا کی شیریں بیانی دیکھتا ہے وہ مان لیتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں آتا، اور لوگ دعوت دیتے ہیں جی تشریف لا رہے ہیں خطیب شعلہ بیان۔ ماضی میں ایک بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے خطیب بھی تھے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بھی اگر خطیب کا روب داب بیان کرنا ہے تو پھر خطیب شعلہ بیان نہیں گولا بیان کہنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا جی گولا کیوں کہنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں گولا اس لیے کہنا چاہیے کہ گولا آگے سے نکلتا ہے، شعلہ پیچھے سے نکلتا ہے، تو لہٰذا اگر کسی خطیب کی تعریف کرنی ہو تو اسے خطیب گولا بیان کو بھائی شعلہ بیان کیوں کہتے ہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ آپ جب عوام میں جائیں گے، آپ کے سامنے 22 کروڑ لوگ ہیں، ان 22 کروڑ لوگوں میں جو غلط فہمیاں اپنے دل اور دماغ میں لے کے بیٹھے ہیں، ان کی تردید شیریں بیانی سے، بولو تو بھائی، شعلہ بیانی سے، شعروں کی گردان پڑھنے سے، جواب دینے سے ہوگی۔ جواب نہیں دیں گے تو آپ وہاں ہار جائیں گے، اور مدرسے کا طالب علم ہار جائے، خدا کی قسم پھر آپ سوچئے کہ کتنوں کا عقیدہ برباد ہو جائے گا، کتنوں کا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ سوانح قاسمی میں غالباً ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب ہندوستان پہ انگریزوں نے نیا قبضہ کیا تو اس نئے قبضے کے دنوں میں انگریزوں کو یہ بھی شوق چڑھ گیا کہ مسلمانوں کے معاشرے اور طبقے میں جا کے عیسائیت کی تبلیغ کریں، عیسائیت کی دعوت دیں۔ وہ جو عیسائی پادری تھے وہ گلی گلی کوچا کوچا پھرا کرتے تھے۔ دیوبند میں پڑھنے والا کو طالب علم تھا، اولا ثانیہ کا ہوگا بیچارہ، وہ کہیں گیا تو اسے کسی پادری نے گھیر لیا کہ آؤ نا ذرا میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ ہمت تو دل نے کی جتنی کی، وہ طالب علم سامنے آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے غلط فہمی پھیلانے والوں کے پاس حربے تو بہت ہوتے ہیں۔ 2 4 10 سوالوں کے بعد اب وہ طالب علم بیچارہ اڑ گیا وہاں پر۔ اس نے کہا دیکھا میں نے ثابت نہیں کر دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو وہ بھلا زمانہ تھا، گاؤں کا ایک دیہاتی، اسے پتا چلا کہ ہمارا طالب علم ثانیہ کیا یہ تو ہار رہا ہے۔ اس نے کہا مولوی جی اس کو چھوڑو، مجھے اس سے بات کرنے دو، اس لیے کہ تم تو عالم ہو، یہ جاہل ہے، جاہل کا مناظرہ جاہل سے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا ہاں پادری جی اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اتنا تمہیں مولوی نے سمجھایا، سمجھ نہیں آیا؟ کہ نہیں، کہ چلو ٹھیک ہے پھر دوبارہ کہو۔ اس نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ اس نے کہا اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اس نے کہا کب تک رہے گا؟ کہا ہمیشہ رہے گا۔ کہا پھر اس طرح کا اللہ ہم نہیں مانتے، میرے 10 سالوں میں 10 بیٹے ہیں، اللہ کا ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ اس نے اتنا کمزور اللہ میں نہیں مانتا۔ لوگوں نے واقعی اٹھا لی، انہوں نے کہا یار جوتی مارو اس کلو کے پٹھے کو کہ ہمیشہ سے رہنے والے اللہ کا ایک اور اس جاٹ کے 10۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں جا رہے ہیں
وہاں پر آپ سے اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، سیکھیے، پڑھیے، تیاری کیجئے اور ایسے عالم بنیے کہ آپ کے علم کی برکت سے اللہ نسلوں کا مقدر سنوار دے۔ اس کا فیصلہ کریں، اس کا جذبہ رکھیں، دل میں اس کا فیصلہ کر لیں۔ جو فیصلہ کرتا ہے پھر اللہ کی نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سچے نبی کا عمل یہ ہوتا ہے، سچا نبی چپ رہے تو بھی تسی بھی چپ پیو، پتہ نہیں کی گل، وہ بھی عمل حدیث ہوتا ہے نا۔ اور جو جھوٹا ہو وہ ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے۔ مولانا امین صاحب اکاڑوی رحمہ اللہ ایک مرتبہ، مولانا کتنا ٹائم ہے؟ ہاں جی، مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ریل میں سفر کر رہا تھا تو لوگ آگے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ظاہر مولوی نے تو دینی کی بات کرنی، میں دین کی بات کرنے لگ گیا۔ کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہوا تو جب میں چپ ہوا تو ایک آدمی کنارے پہ بیٹھا تھا، کہنے لگا جی مولوی صاحب مرزا صاحب کو بھی آپ جانتے ہیں؟ کس کو جانتے ہیں؟ مرزا صاحب کو بھی۔ تو مولانا تو ماشاءاللہ بڑے گرفت والے آدمی تھے، تو فرمانے لگے، میں نے اسے پوچھا کہ ہم نے تو تاریخ میں 2 ہی مرزے پڑھے ہیں۔ اس نے کہا جی وہ کون سے؟ کہ ایک تو مرزا صاحبہ والا جس کا عشق بڑا مشہور ہے اور اس کی محبوبہ کو کہ اٹھا کے لے کے جانے لگا تھا، اور دوسرا مرزا قادیانی پڑھا ہے، تو آپ کس مرزے کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ دونوں کے بارے میں اپنی رائے بتا دیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو یہی پڑھا ہے، جو مرزا صاحبہ والا تھا وہ بڑا غیرت مند تھا، جو مرزا قادیانی تھا وہ بڑا بے غیرت تھا۔ اس نے کہا جی اس کی بے غیرتی کی دلیل یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، مرزا صاحبہ والا جو تھا وہ صحابہ پہ عاشق تھا، اور مرزا قادیانی جو تھا وہ محمدی بیگم پہ عاشق تھا۔ وہ چپ۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی جو مرزا صاحبہ والا تھا وہ غیرت مند تھا، اس کی محبوبہ کو جب کوئی لے کے جانے لگا تو وہ میدان میں اترا اور اپنی محبوبہ لے گیا، اور جو مرزا قادیانی تھا اس کی محمدی بیگم ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سوتی رہی اور یہ تڑپتا رہا، بے غیرتی تو تھا نا۔ تو جو نبی ہوتا ہے اللہ کا، جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے سچے پیغمبر کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ چپ رہے تو بھی، بولیے تو۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا جیسے فتنے ہمارے معاشرے میں، ان فتنوں میں سے میں کسی دعوتی سفر پر تھا، ایک کالج کا لڑکا ملا، تو اس نے کہا صاحب میں نے کہیں سے یہ اعتراض سنا ہے کہ حضور دنیا سے جا رہے تھے بیماری کے عالم میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ سنا آپ نے یہ اعتراض؟ یہ مشہور اعتراض ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ قرطاس۔ کیا کہتے ہیں؟ قرطاس۔ قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں نا، کہ رسول اللہ نے کاغذ مانگا اور حضرت عمر نے جواب دیا حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور اعتراض کرنے والے معترض نے کہا دیکھا نا کاغذ نہیں دیا، اس میں رسول اللہ کچھ لکھنا چاہتے تھے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھنا چاہتے تھے، تو دیکھا نہیں دیا حضرت عمر نے، ہمیں اس اعتراض کا جواب دیں۔ میں نے کہا ہمارے دولے کے طلبہ نہیں، عام مسلمانوں کو بھی پتا ہے کہ نبی چپ رہے تو حدیث ہوتی ہے۔ جب حضور نے کاغذ مانگا تھا تو یہ دن تھا جمعرات کا۔ کون سا دن؟ اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ حضور کا انتقال ہوا سوموار والے دن۔ جمعرات ہفتہ، پھر بولے جمعرات جمعہ، ہفتے کے دن بھی نہیں آتے کیا؟ سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی موضوع حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اس ایک مرتبہ سوال کرنے کے بعد 5 دنوں میں حضور نے دوبارہ بھی مانگا ہو۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو سمجھ یہ آیا کہ جب حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، تو حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور خاموش رہے، پھر 5 دن خاموش رہے۔ میں نے عرض کیا بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ نبی بیمار ہو یا صحت مند ہو، بستر علالت پہ ہو یا میدان جنگ میں ہو، نبی نبی ہوتا ہے اور غلط بات پہ خاموش نہیں رہتا۔ پہلے کاغذ قلم چاہیے تھا، جب حضرت عمر نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اب نبی کے سکوت نے حضرت عمر کے قول کی تصدیق کر دی۔ اب چاہیے ہی نہیں، اب کاغذ قلم اب چاہیے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ نہیں چاہیے تھا
تو پھر یہی صورت ہو سکتی ہے کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلط بات پہ خاموش رہ گئے اور یہ تو دنیا میں کوئی کہنے کی جرت کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں غلبے کے لیے بھیجا ہے. آپ یہاں سے یہ جذبہ لے کر کے جائیں. اور خاص طور پہ طلبہ سے میں کہوں گا کہ آپ بائیکاٹ اپنے لیے نہ سمجھیں کہ جی ہمیں مولانا انیس صاحب نے یہ سبق دیا کہ مرزائیوں سے بائیکاٹ کرنا ہے. بھائی یہاں 10 دن آپ کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ سے بائیکاٹ ہی کرانا ہے تو وہ بائیکاٹ تو ہم 1 گھنٹے کے بیان میں آپ سے کرا لیتے کہ آپ بائیکاٹ کریں. بھائی آپ کے لیے نہیں، وہ عامت المسلمین کے لیے ہے کہ ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بائیکاٹ کریں، ان کی رسوم و رواج کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ تعلقات کا بائیکاٹ کریں. لیکن یاد رکھیں علماء کا ذمہ ضروری ہے کہ اگر گلی میں ہے، محلے میں ہے، کسی سوسائٹی میں ہے، آپ کے حلقے میں ہے، تو اس کی تردید کا کام اتنا کریں کہ یا وہ اپنا محلہ چھوڑ جائے یا اپنا دین چھوڑ کے اسلام قبول کرے. اس لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. کیوں حضرت؟ ان کے لیے بھی بائیکاٹ ہے کہ یہ بھی بائیکاٹ کر کے مسجد کنڈی لا کے بیٹھ جائیں کہ بھی آپ بھی بائیکاٹ کرانے تو پھر 10 دن اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ تو عام مسلمان بائیکاٹ کر لیتا ہے، عام مسلمان. مولانا محمد اکرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، مجھے بڑا موقع ملا سعادت ان کے ساتھ کام کرنے کی. وہ مجھے فرمانے لگے کہ لندن میں ختم نبوت کی کانفرنس ہوتی تھی تو میں اشتہار لگانے کے لیے ایک دن گیا. وہاں انگریزی میں اشتہار لگتا ہے. تو پاکستانی انڈین بہت مسلمان ہیں. کہتے ایک بندہ تھا، اس نے سر پہ پگڑی بھی باندھی تھی، داڑھی بھی رکھی تھی. میں نے اندر جا کے دیکھا وہ تو سکھ تھا. تو میں نے کہا سردار جی میں اشتہار لا دوں. وہ کہنے لگا وہ کادا اشتہار ہے مولوی؟ کہندے میں کیا چل بہ تینوں میں گل دساں. انہوں نے کہا ہاں. کہندے میں کہ تھوڑے انڈیا دے اندر ایک بندہ ہے، ایک ضلع ہے گرداسپور. انہوں نے کہا ہاں ہے. کہ اتنے ایک اور پنڈ ہے، وہ نام قادیان. اتنے ایک بندہ ہے، انہیں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیتا ہے، تو اسی ختم نبوت کا اشتہار لا رہے. وہ کہتا ختم نبوت کی ہوندی ہے؟ کہندے میں دسیا اتنے قادیان جڑا بندہ ہے انہیں نبوت. اچھا. کہتے مولوی بہ تینوں میں ایک گل سناواں. پنجابی سمجھ آتی نہیں آتی؟ ٹرانسلیٹ کر دینا پٹھانوں کے لیے، ہمارے پختون دوستوں کے لیے. تو کہتے مولوی بہ تینوں میں ایک گل سناواں. کہ جی کی گل ہے؟ وہ کہنا میرا ضلع گرداسپور ہی لگتا ہے. تو میں ایک باری گیا قادیان، تو میں ہوٹل تے بیٹھا چاہ پیندا پیا سی. ایک بندہ آیا کراکلی ٹوپی پا کے، میں کہنے لگا سردار جی کی حال ہے؟ کہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. اچھا کتنے رہندے ہو؟ کہ میں کہا جی میں ولایت رہنا. اچھا سردار جی جس سے بڑی دوروں آئے ہو، کچھ 2-4 سال بعد وزٹ تے آندے ہو؟ کہ ہاں وزٹ تے آنا ہونا. کہ سردار جی تسی اینا سفر کر کے آئے ہو، اج 5-7 میل دا سفر ہے، آؤ نا ذرا ساڈے حضرت صاحب دی قبر تے انہاں دے مزار تے انہاں دے مرکز تے اودا بھی ذرا تھانوں نظارہ کرا دئیے. تے اس سے کہندا میں انہوں پوچھیا کہ وہ کیڑے حضرت نے؟ وہ کہندا جی ساڈے محمد ایتھے دفن نے نا، نعوذ باللہ. تو وہ آگے طوفانی صاحب کو کہتا میں انہوں کیا چلیا تو اس محمد دی گل کردا ہے جڑا مکے مدینے چ دفن ہے، اسی اس نو نہیں منیا تے اینو ایویں مان لئیے جھوٹے نو. بائیکاٹ جو ہے نا وہ تو سکھ بھی کرتے ہیں بائیکاٹ. اور میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں، اکثر آپ سے بھی کہتا ہوں کہ ایک چیز ہے انگریزی میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ، بین الاقوامی سچائی. کیا ہے؟ آپ کے اوپر بین الاقوامی خاموشی طاری ہے، ٹھیک ہے؟ بین الاقوامی ایسی سچائی جس کو جٹلا ہی کوئی نہیں سکتا. آسمان زمین دن رات یہ سچائیاں ہیں. اسی طرح اللہ ایک ہے، گاڈ از ون، اللہ ایک ہے، یہ بین الاقوامی سچائی ہے. اس کے انکار کرنے والے کو ہر کوئی گمراہ سمجھتا ہے. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ ایک ہے یہ بین الاقوامی سچائی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ بھی بین الاقوامی سچائی ہے. یہ بھی کیسے؟ بھائی آپ طلبہ کرام ہیں، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ مدینہ منورہ میں بنو قریظہ نذیر یہ بنو قینقاع جو آئے تھے یہود کے قبیلے، یہ یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، یہ تو آئے تھے کہیں اور سے سفر کر کے ہجرت کر کے، اس لیے کہ اس بستی میں اللہ کے آخری نبی آئیں گے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی اس بات کی کہانی سناتی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل ختم ہو چکے تھے. عیسائیوں یہودیوں کو پتا تھا کہ اب دنیا میں ایک ہی نبی باقی رہ گیا ہے. صحیح ہے؟ اور قرآن کریم نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، اے اللہ کے رسول یہ آپ کو نبی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بچوں کو پہچان لیتا ہے. وہ جو یہودی آئے عیسائی آئے
آخری نبی کے انتظار میں. آپ بتائیں وہ انتظار کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ لیکن جب حضور آ گئے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں، 1400 سالہ تاریخ میں وہ عیسائی یہودی جو نبی کا انتظار کر رہے تھے، ان میں سے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اگر کیا تو مسلمان کہنے والوں میں سے ہر کوئی گمراہ ہوا. عیسائی یہودی جو تاریخی اعتبار سے، اپنی کتابوں کی پیشن گوئی کے اعتبار سے نبی کے انتظار میں تھے، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کسی کو جھوٹے کو پیدا کر دیں کہ یہ آخری نبی ہے. ان کو بھی اس بات کا یقین ہے کہ جس آخری کو سچا اور پیغمبر بن کے آنا ہے وہ محمد الرسول اللہ. اور 2-3 باتیں اور کہتا ہوں. جب آپ معاشرے میں جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو غلطی کہاں سے لگتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ غلطی لگتی ہے اس بات سے جو وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، جناب وہ تلاوت کرتے ہیں، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. کل بھی میں گاڑی میں آ رہا تھا تو ایک بندہ کہنے لگا جی ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. 2 باتیں یاد رکھ لیں. دنیا کی جو بھی اقلیت ہوتی ہے اس میں 2 خوب چیزیں خاص ہوتی ہیں. ایک تو وہ با اخلاق ہوتے ہیں، دوسرا وہ منظم ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتے ہیں؟ اور با اخلاق ہونا یہ ان کے مذہب کا کمال نہیں ہوتا، یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. آپ بتائیں کوئی قادیانی ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی کرے تو مسلمان کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ بولو تو صحیح. مسلمان تو ماریں گے اس کو. تو با اخلاق ہونا ان کی مجبوری ہے، یہ مجبوراً با اخلاق ہیں. اور منظم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہوتے جو تھوڑے سے ہیں. اگر منظم نہیں ہوں گے تو کیا بنے گا ان کا معاشرے میں؟ تو یہ بات کہ جی با اخلاق ہیں اور بڑے منظم ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ایک سادہ سی بات عوام کو سمجھانے کے لیے یاد رکھ لیں کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان کو ماننا ضروری ہے ہر اس بات کا جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے، ہر اس بات کا. اور کافر ہونے کے لیے ہر بات کا انکار ضروری. آپ کے سامنے میں کوئی کپڑا پیش کرتا ہوں، رومال پیش کرتا ہوں، اور آپ کو کہتا ہوں کہ صاحب یہ ناپاک ہے، تو اس کو پیشاب لگ جائے تو بھی ناپاک، پخانہ لگ جائے تو بھی ناپاک، دم مسفو لگ جائے تو بھی ناپاک، اس کو کوئی اور کہنے کے غلاظت لگ جائے تو بھی ناپاک. جیسے اس کے ناپاک ہونے کے لیے ساری ناپاکیاں لگنا ضروری نہیں ہے. ایک ناپاکی بھی لگ جائے گی تو ناپاک ہوگا، لیکن پاک ہونے کے لیے ساری ناپاکیوں سے پاک ہونا ضروری ہے. یہ سمجھائیے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ بھائی نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، لیکن یاد رکھو کہ مسلمان ہونے کے لیے نبی کی لائی ہوئی کسی ایک بات کا انکار بھی کافی ہے. چاہے سب مانتا ہو، کسی ایک کا انکار کرے گا تو باوجود طاعت اور نیکی کے وہ آدمی مسلمان ہے. اور پھر اب یہ کام اور شروع ہو گیا ہے جو اس خاص طور پہ وہ جو یوٹیوب کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین یوٹیوب سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. اور ہمارے علماء میں بھی، مولویوں میں بھی یہ بڑی چیز ایک پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ علماء اس عنوان پہ کام کر رہے ہیں، لیکن خام خواہ سیلفیاں بنا کر کے اور خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس پہ ڈالتے ہیں. وہاں سے ایک فتنہ یہ شروع ہوا ہے کہ جناب عیسائی یہودی بڑے کافر ہیں، قادیانی چھوٹے کافر ہیں. عیسائیوں یہودیوں نے حضور علیہ السلام کو مانا ہی نہیں سرے سے، اور قادیانیوں نے مانا تو ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے پیچھے پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہے کہ چلو مسلمان اپنے معاشرے میں قادیانیوں کو اگر مسلمان تسلیم نہیں کرتے تو چھوٹے کافر مان لیں. کیا مان لیں؟ چھوٹے کافر. اور جب چھوٹے کافر مانیں گے تو آہستہ آہستہ قریب تو آئیں گے نا، اور جب قریب آئیں گے تو جیسے قربت بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ خود بخود ان کے ساتھ محبت بڑھے گی. جب محبت بڑھے گی تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی بری بات بھی انسان کو بری نہیں لگتی. یہ ایک نیا فتنہ ہے کہ قادیانی چھوٹے کافر ہیں، یہودی عیسائی بڑے کافر ہیں. پہلے تو یہی سمجھ لیں کہ یہودیوں عیسائیوں سے خلفائے راشدین نے جزیہ قبول کیا، لیکن منکرین ختم نبوت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کی خلافتوں کے زمانے میں اسلام میں یہودی عیسائی رہتے تھے نہیں رہتے تھے؟ حتی یعطوا الجزیہ، جزیہ دے رہیں، کچھ نہیں، ہم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن کیا مسلمہ کذاب کے ماننے والوں سے بھی حضرت ابوبکر نے جزیہ لیا تھا؟
تو جو کافر حضرت ابو بکر کے نزدیک زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے وہ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ تو یہ چھوٹے بڑے کافر نہیں، یاد رکھیں پیشاب تو پیشاب ہے، وہ ایک جگ ہو یا ایک بالٹی ہو۔ پھر تیسری بات، دنیا کی طرف سے بڑا اعتراض ہوتا ہے جگہ جگہ پر کہ دیکھو بھئی یہ مسلمان جو ہیں یہ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں۔ اس سے ایک سادہ سی مثال سے میں آپ کے سامنے عوام میں بھی پیش کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم تو اللہ کے سب سچے نبیوں کو مانتے ہیں نا، کہ نہیں مانتے؟ سب کو مانتے ہیں، تمام کے تمام سچے نبیوں کو مانتے ہیں، اور ان نبیوں کی امتوں سے بہتر طریقے سے مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اچھے طریقے سے یہودی نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے اچھے طریقے سے عیسائی نہیں مانتے جتنے بہتر طریقے سے ہم مانتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کر کے ہم کسی یہودی ملک میں چلیں، اسرائیل میں ہی چلے جائیں، وہاں جا کر ان کو کہیں کہ صاحب میرا نام زبیر ہے، طلحہ ہے، چلے زبیر طلحہ ہی چھوڑیں، اپنا نام بھی کوئی یہودیوں جیسے سموئیل رکھ لیں اور کہیں کہ نام بھی یہ ہے، میں موسیٰ کو مانتا ہوں لیکن عقیدتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو دنیا کا کوئی یہودی آپ اسے کہیں مجھے یہودی مان لو، وہ مانے گا؟ جی نہیں مانے گا۔ اسی طرح کسی مسلمان کا نام آپ جوزف رکھ دیں اور وہ جا کر کے امریکہ میں اترے اور کہے کہ صاحب میں نام جوزف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تو سچ کہہ رہا ہے، مانتا تو ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہوں، آپ مجھے 15 منٹ کے لیے عیسائی مان لیں، وہ مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے تم موسیٰ کو مانتے ہو لیکن ان کے بعد عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو کو مانتے ہو، لہٰذا تم یہودی۔ عیسائی کہیں گے کہ ٹھیک ہے تم عیسیٰ کو مانتے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تم محمد ایک اور نبی کو مانتے ہو، لہٰذا تم ہمارے نزدیک عیسائی۔ تو ہمارا انہی سے سوال ہے صاحب کہ ہم موسیٰ کو مان کے دو مانے تو یہودی نہیں، عیسیٰ کو مان کے ایک مانے تو عیسائی نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزے کو مان کر کے مرزائی مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ان کے کفر کا فتویٰ دینا یا ان کے بارے میں فیصلہ کرنا وہ دنیا کے دیگر مذاہب کو حق تو نہیں ہے۔ آپ باقی چھوڑیں، اپنے ترازو پہ تول لیں، آپ کے ترازو پر تل کر اگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو مان کے ہم یہودی نہیں، عیسیٰ کے بعد ایک مان کے ہم عیسائی نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزے کو مان کے یہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اور ایک بات میں اکثر مرزائیوں سے بھی کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان کو بڑا تکلیف ہوتی کہ مسلمان کہتے ہیں مرزائی کون ہیں؟ ہاں جی، آپ کو جواب دینے کی پابندی تو نہیں ہے کہ جواب نہیں دینا کسی کو بھی؟ نہ کافر نعرہ نہیں لگاؤ کہ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اور نہ نگاہ پھیر ساقی نہ برت بے نیازی، ہم آئے ہیں تیرے پاس کئی راستے بدل کر۔ اب آخر میں بھی آپ بے نیازی سے رخصت کریں گے تو افسوس ہوگا۔ پاکستان کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ قادیانی کون ہے؟ پوری امت کا عقیدہ کیا ہے کہ قادیانی کون ہے؟ چلے پاکستان کا قانون کیا کہتے ہیں قادیانی کون ہے؟ اور وہ کہتے ہیں تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں، ابھی یہاں ایک طالب علم تکرار میں سنا رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے مہدی نہ مانے، مسیح نہ مانے، نبی نہ مانے، وہ جو کچھ بھی مانتا ہو وہ کون ہے؟ کافر۔ تو ہم مانتے ہیں مرزے کو؟ بولو تو صحیح، ہم تو نہیں مانتے۔ تو سمجھ آیا کہ ہم مرزائیوں کے نزدیک کون ہیں؟ اور یہ اصولی بات ہے، کافر مسلمان کو کافر کہے تو تکلیف ہے، بھئی ہندو مجھے کہے تو کافر ہے تو کوئی بات نہیں، کہتا رہے، سکھ مجھے کہے تو کافر ہے تو کوئی بات نہیں، عیسائی مجھے کہے تو کافر ہے کوئی بات نہیں۔ مرزائیوں سے پوچھو کہ حرام خورو، تمہارے نزدیک تو ہم پہلے ہی کافر ہیں، تم مسلمانوں ہم کافر، تم مسلمانوں کو کافر کہتے، تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ تمہارے نزدیک تو ہم پہلے کافر ہیں نا، تو کافر مسلمان کو کہے کافر تو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے، تو ہم پہلے کافر ہیں، تمہیں کافر کہتے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اصلی مسلمان یہی ہے، ان کو پتا ہے کہ اصلی مسلمان یہی ہے، ہم نے صرف ڈھونگ رچایا ہوا ہے، ورنہ انہوں نے ہمیں پہلے کافر کہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں مسلمان تسلیم کرے اور وہ عقیدہ چھوڑ کے ادھر آ جائیں۔ جب وہ ادھر آئیں گے اور رسول اللہ کی ختم نبوت تسلیم کر لیں گے تو پھر ہم انہیں کافر نہیں کہتے، پھر ہمارے بھائی۔ تو پہلے تو کفر کا فتویٰ تم نے ہم پر لگایا ہے،
اور تم دنیا بھر کے کافروں سے کہو وہ ہمیں کافر کہتے بھی رہے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم تمہارے کافر ہو کے تمہیں کافر کہتے ہیں تو تمہیں بھی تکلیف ہے، تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال دوستو، طالب علمانہ باتیں تھی، میں نے بطور تکرار کے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ صرف اتنی گزارش ہے، اللہ کے لیے اس کو سبق مت سمجھو صرف کہ جی ایک سبق تھا جیسے ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں اور پیپر کی تیاری کی اور نمبر لیے اور چلے گئے۔ علم اور خاص طور پہ علم دین وہ ہوتا ہے جو انسان کے روح و قلب میں اتر جائے، جو خون اور گردش کی جگہوں پہ دوڑے۔ جذبہ وہ ہوتا ہے اور انسان کو راستہ وہی دکھاتا ہے جب دل میں درد پیدا ہو۔ رسول اللہ کی ذات کا ہم پہ اتنا حق ہے کہ سارا ہی حق حضور کا ہے، سارا ہی حق رسول اللہ کا ہے۔ صحابہ کا ہم پہ حق اتنا ہے کہ سارا ہی حق رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ اس دین کا ہم پہ قرض ہے۔ عام مسلمان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں خاص طور پہ طلباء کا وجود بھی رسول اللہ کے دین کی امانت ہے، اس لیے کہ ہم تو پل کر کے جوان بھی حضور کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہم تو کھاتے بھی حضور کی برکت سے ہیں، کپڑے پہنتے بھی حضور کی برکت سے ہیں، لوگ ہماری پگڑی اور دستار کو احترام سے چومتے بھی حضور کے لیے ہیں، ہاتھوں کے بوسوں بھی رسول اللہ کے لیے لیتے ہیں۔ وہ پیغمبر جو کانٹوں پہ چل کے میرے اور آپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھ جائیں۔ طلباء کرام خدا کے لیے درد پیدا کریں اور فیصلہ کریں، ہم ہر باطل کا انشاءاللہ تعاقب کریں گے۔ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، دین حق اسلام ہے اور غلبے کے لیے آیا ہے، اور غلبے کے لیے جیسے رسول اللہ کے زمانے میں اللہ نے صحابہ کو چنا تھا، آج کے زمانے میں آپ لوگ چنے گئے ہیں۔ جن کو رب چنتا ہے ان کو توفیق بھی دیتا ہے، پھر انہیں غلبہ بھی نصیب فرماتا ہے۔ یہ احساس مغلوبیت نکال دیجئے کہ سوال کرے گا تو جواب کیا دوں گا؟ بھائی وہ کیوں سوال کرے گا؟ میں اس سے سوال کروں گا۔ وہ کیوں پوچھے گا؟ میں اس سے پوچھوں گا۔ وہ کیوں میرے دروازے پہ چل کے آئے گا؟ میں اس کے دروازے پہ چل کے جاؤں گا۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو کیوں خراب کرے گا؟ ہم ان کے سینے میں تڑپنے والا دل رکھیں گے، یہ ان کے دروازے پہ جائیں گے اور ان کا تعاقب کریں گے۔ حضور دنیا سے گئے تھے تو ہمیں باطل کا تعاقب سکھا کر کے گئے تھے، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں سکھا کر گئے تھے۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، سر جھکا لیتے ہیں، پتہ نہیں اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا، حجی فلانے نے یہ سوال کر دیا، اس سوال کا جواب کیا ہوگا، فلانے نے یہ سوال کر دیا، اس کا کیا جواب ہوگا۔ جواب تو ہم جو 9 سال پڑھتے ہیں، ہماری ہر کتاب میں ہر اعتراض کا جواب ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے میرے اپنے ساتھی کچھ دورے کے تھے، ہم ان کے ساتھ میں کسی جگہ پہ جمع تھا۔ آپ کو بس آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ میں اولا کے بھی ہوں گے ممکن ہے طلبہ، یہ مولانا کو اللہ جزائے خیر دے، جن حضرات نے طالب علم کی شرط لگائی اولا کا ہے یا دورے کا ہے سب آئیں، اس لیے کہ جو اولا پڑھ رہا ہے پتہ نہیں دورے تک جائے نہ جائے، جو 5 پاروں کا حافظ ہے پتہ نہیں پورا کرے نہ کرے۔ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ خامسہ سادسہ کے طلباء کرام مختلف لوگوں کے اعتراض سننے کے نتیجے میں کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، کوئی غامدی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تردید کے عنوان پہ نہ تیاری ہے، نہ ذہن سازی ہے، نہ پتہ ہے، نہ خبر ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے، تو ان کے مدرسے میں حفظ کے 300-400 طالب علم پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ آدمی ایک دن اپنا بچہ چھوڑ گیا کہ جی اس کو بھی سپارہ پڑھا دیں۔ تو ہم نے اس بچے کو نورانی قاعدہ شروع کرایا کہ چلو یار شکر ہے قرآن پڑھنے تو آیا۔ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ تھا، جب تک ہم نے نورانی قاعدہ ختم کیا اس نے ہمارے 300 طلبہ کے زبان پہ ایک بات رکھ دی اور ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ ابوبکر صدیق نے نبی کی بیٹی فاطمہ کو حق نہیں دیا تھا۔ انہیں نہ ابوبکر کا تعارف ہے نہ بیٹی کا تعارف ہے، اس نے اپنی بات ہمارے طالب علموں کے کان میں ڈال دی کہ ابوبکر نے فاطمہ کا حق نہیں دیا تھا۔ یہی حال مرزائیوں کا ہوتا ہے کہ وہ وقت نہیں لگاتے، ہمارے نوجوانوں کالج یونیورسٹی کے دوستوں کے زبان پہ ایک بات رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ چھوڑیں، کسی کو برا کہنا، کسی کی تردید کرنا، کسی کو گالی دینا، یہ تو بری بات ہے نا جناب، احترام کے دائرے میں آ کر کے بات کیجئے۔ یہ علماء کرام تو بانٹتے ہیں، یہ اولین نشانی ہوتی ہے اور گمراہ فرقے کی کہ یہ جو ہمارے عامت المسلمین ہیں یہ مسجد سے ٹوٹ جائیں، یوٹیوب سے سیکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، سیکھتے رہیں، فیس بک سے سیکھتے ہیں سیکھتے رہیں، اور اس کی وجہ ایک ہم خود ہیں، اس لیے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کو یا تو سر لگانی آتی ہے یا اس کو شعلہ بیانی آتی ہے، دلیل تو اس کو آتی نہیں۔ اس لیے آپ حضرات محنت کریں، جذبہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ آپ لوگ اتنے ہیں کہ آپ سب فیصلہ کر لیں تو پوری دنیا میں غلبہ اسلام اور غلبہ حق کے لیے کافی۔
کرتے وعدہ انشاءاللہ؟ تردید کے کام کی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ ڈرنا ورنا نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تردید کے کام کا فیصلہ کریں، دین کے مقابلے میں ہر فتنے کی تردید کریں گے، اس کی تیاری کریں گے، اس کو سبقن نہیں پڑھیں گے، اس کو اپنے دل کے جذبوں کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ کرے کہ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا، انداز بیاں میرا اگر بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔